اس وقت انڈیا اس بات پر پریشان ہے کہ چائنا کی پاور بڑھتی جا رہی ہے، خطے میں جو انڈیا چودھری بن رہا تھا اس کا وہ جو خواب ہے، وہ جو پلان ہے، وہ ادھورا رہ گیا، یا کہہ لیں کہ وہ خواب ٹوٹ گیا۔ اور یہ سارک کو غیر فعال رکھنا اور ایک علاقائی جو تعاون ہے اس اپروچ کو ڈیڈ کر دینا، اور انڈیا اپنے دفاعی ٹیکنالوجی بھار کو مزید ایلیبوریٹ کر کے، چائنا کو نیچے دکھا کے، دوسرے ممالک کو سائڈ پہ کر کے، اپنی طاقت کو ابھار کے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، خاص طور پہ امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کا تو کتا ہے کہ اب وہ اس خطے کا چودھری بن گیا ہے، اب وہ اس پہ ریلائی کر سکتا ہے، جو کہ اس نے کرنے کی کوشش بھی کی۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر جس وقت انڈیا نے اٹیک کیا، اور بڑا جارحانہ اٹیک تھا، اس کا منہ توڑ جواب تو ملا انڈیا کو، لیکن اس پیغام کے ساتھ انڈیا نے اس پاکستان پہ اٹیک کیا کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، ٹرمپ اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت پاکستان نے ٹھکائی شروع کی انڈیا کی، تب تک ٹرمپ بیچ میں نہیں آیا جب تک انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہا تھا، لیکن جب پاکستان نے تھپڑ مارنے شروع کیے تو ٹرمپ صاحب بیچ میں آ گئے، انہوں نے کہا جی سیز فائر، مطلب سیز فائر ہو گیا خواتین و حضرات۔ اور اب آپ خود اس پورے سینیریو کو سمجھتے ہوئے امریکہ کے اس خطے کے اندر جو مفادات ہیں اگینسٹ چائنا، آپ اس کا اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک چیپٹر یہ، اور اب دوسرا چیپٹر یہ کہ جو انڈیا اپنے جو باس ہیں ٹرمپ اس کو ناخوش کر سکا، تو ٹرمپ کا موڈ بھی بدل گیا۔ اب ٹرمپ دیکھ رہا ہے کہ اس خطے میں کون سا نیا چودھری بنائیں، یا کون سی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس میں چائنا کو کنٹرول کرنے کی کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر ہو۔ ایک طرف تو وہ لگے ہوئے ہیں چائنا کو مختلف راستوں سے روک رہے ہیں، ٹریڈ پہ روک رہے ہیں، جو بحری راستے ہیں اس پہ روک رہے ہیں کہ چائنا کہیں جو یورپ کی منڈیاں ہیں اس تک جو اس کی ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ کر دیں، یہ ساری باتیں۔ لیکن اس میں ایک نئی چیز، ایک نیا پرابلم بن کر سامنے آیا، وہ ہے چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک ایکسس بننا۔ اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ پاکستان اور چائنا بنگلہ دیش کے اندر اپنی جو ایئر بیسز ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایئر بیسز بھی بنے گی، اور بنگلہ دیش کو ڈیفینسو، مطلب کہ ڈیفنس میں تعاون دیں گے یہ دونوں ممالک۔ چائنا ہی دے گا، ظاہرہ چائنا اس خطے کا چودھری ہے، جو کہ ریالٹی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھی سپورٹ کرتا رہا ہے، یہ ریالٹی ہے۔ انڈیا کے خلاف جنگ میں بھی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے کہ چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، چائنا نے ٹیکنالوجی دی ہے، چائنا ایک طاقت ہے جس کو جو امریکہ کو کھٹکتا ہے۔ تو یہ جو ایک نیا ایکسس ہے، اس میں تب ڈیبیٹ شروع ہوئی جب 20 جون کو ایک ملاقات ہوتی ہے چائنا کے اندر، جس میں 3 ممالک، چین، بنگلہ دیش اور اور پاکستان، ان 3 ممالک کے جو فارن سیکٹریز ہیں وہ ملتے ہیں، اور وہ تعاون پہ بات کرتے ہیں، وہ ٹریڈ پہ بات کرتے ہیں، وہ ٹورزم پہ بات کرتے ہیں، وہ ڈیفنس پہ بات کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی شیئرنگ پہ بات کرتے ہیں، وہ ہر چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم 3 ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے خطے کو تعاون دے کر آگے بڑھا سکتے ہیں، بنگلہ دیش کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں۔ اب یہ چیز انڈیا کو کھٹکی، اور انڈیا نے اس کے اوپر مختلف کانسپیریسیز میڈیا میں چلا دی، چونکہ میڈیا کا ہی ایکسپرٹ ہے میدان میں، تو آپ نے دیکھا ہے انڈیا چوہا ہے، تو میڈیا پہ یہ کنٹروورسیز چل پڑی کہ یہ جو ایک ایکسس بننے جا رہا ہے، اس کا کیا انڈیا کے مفادات کے خلاف استعمال تو نہیں ہوگا، اور دیگر باتیں جو کہ وہ کرتا ہے، جس پہ جو سیکرٹری خارجہ ہیں بنگلہ دیش کے، ان کو کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ ہم کسی ایکسس کا حصہ نہیں ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو کلیریفائی کرنا بھی چاہیے۔ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، جو سارک ممالک کا حصہ تھے، سری لنکا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ یار آپ آئیں بات کریں، ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ٹریڈ پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ہاں لیکن یہ جو شیخ حسینہ والا معاملہ ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ عدالت نے کنوکٹ کر دیا ہے شیخ حسینہ کو کئی سال کی جیل، کرپشن
پہ انہوں نے ہاتھ صاف کیا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس مفاد کو دھچکا پہنچا انڈیا کی وہ یہ کہ جو شیخ حسینہ رجیم تھی وہ بیسکلی انڈیا بیکڈ تھی. اب اس رجیم کو اکھاڑ کے بنگلہ دیش نے اپنی ایک حکومت قائم کی ہے, عوامی حکومت ایک قائم کی ہے جو کہ فیصلے کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے. وہ چائنا کے ساتھ اس لیے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ دے وانٹ ترقی, انہیں وہاں ڈیولپمنٹ چاہیے جو شیخ حسینہ نے کئی سال سے روکی ہوئی تھی, انڈیا نے روکی ہوئی تھی, کیونکہ وہ انڈیا نواز ہے نا. اس وجہ سے وہ آج بھی انڈیا میں بیٹھی ہے شیخ حسینہ, پروٹیکٹ کر رہا ہے انڈیا اس کو. تو اس وقت بنگلہ دیش اور انڈیا اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں. سب سے زیادہ جو انڈیا کو دھچکا پہنچا ہے نا وہ 1971 سے لے کے اب تک کا جو اتنی محنت تھی, انویسٹمنٹ تھی جو بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے خلاف اور اس خطے کے مفادات کے خلاف کی گئی تھی, وہ سب کی سب ختم ہو گئی. اور عوام نے جو ٹرو ڈیموکریسی ہے اس کے لیے لڑائی کی. آج آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اور بنگلہ دیش واقعی اب ترقی کرنا چاہتا ہے. اب واقعی روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے وہ آگے چلنا چاہتا ہے. وہ BRI کا حصہ بننا چاہتا ہے جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا, CPEC کا حصہ بھی بنے گا. اس میں جو چائنا کا مفاد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خطے کو اپنی کالونی بنا لے یا کسی ملک کو اپنی کالونی بنا لے جو کہ امریکہ کا ہے. جو اس طرح کے ممالک ہوتے ہیں جس میں سرمایہ داری جو یا سرمایہ دار راج کرتے ہیں, جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج خود دیکھ لیں کتنا بڑا بزنس مین ہے, جتنے بزنس مین وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن آج کل خیر وہ ایلون مسک کے خلاف ہے. سرمایہ دار کی جڑیں بھی کاٹتا ہے, یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا. تو سرمایہ داری لعنت ہے, ایسی لعنت جس کا عوامی مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چائنا بھی سرمایہ داری کی جانب بالکل گامزن ہے, لیکن اس کو ہم یہ مارجن ضرور دے سکتے ہیں کہ وہاں پر شاید عوامی سہولیات اور اس طرح کی جو سوشل لائف پرووائڈ کی جا رہی ہے, جو آپ یورپ اسکینڈینیوین یورپ میں دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ امریکہ یا لنڈن میں اس طرح کی جو سوشل لائف ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. عوام آج بھی وہاں پریشان ہے کہ کس سسٹم میں جو ہے وہ ہم رہ رہے ہیں, جس میں ہم ٹیکسز تو دے جا رہے ہیں لیکن اتنی سہولیات جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, جابز نہیں ہیں, ایجوکیشن کچھ نہ کچھ تو خیر 100 سال 200 سال 300 سال کی انہوں نے چوریاں چکاریاں ڈاکے مارے ہیں بڑے ممالک نے, امریکہ یا جس طرح بھی جتنے بھی بڑے ممالک ہیں. ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ تو ہوگا, اتنی چوریاں چکاریاں کرنے کے بعد بھی آپ اگر اپنے عوام کو ایڈوانس نہ کر سکیں تو پھر فائدہ. تو یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چوریاں چکاریوں اور ڈاکوں کی ہیں, سسٹم کی نہیں ہے. سسٹم کولیپس کرتا جا رہا ہے. آج جو آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کا جو قرضہ ہے وہ تمام ممالک کے قرضے بھی ملا لیں نا تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر یہی سچویشن ہے امریکہ کی اکانومی کی تو پھر ہو از دا سپر پاور؟ دس از دا کویشچن. یہ آپ سے بھی ہے, آپ کی اس پوری سچویشن پہ رائے کیا ہے؟ یہ جو ڈیولپنگ سچویشن ہے سب کانٹیننٹ میں, انڈیا کا بیک سٹیپ ہونا, چائنا بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کا آگے آنا. ایک سارک ہوتا تھا, آپ کو یاد ہو, سارک تو ایک فیلڈ پروجیکٹ جس کو فیلڈ کیا گیا انڈیا کی جانب سے کہ کوئی اور چودھری نہ بن جائے, وہ سائڈ پہ ہو گیا. اب ایک نیا ایکسس بن رہا ہے, ایک نیا اتحاد بن رہا ہے. اس کا خطے پہ کیا اثر ہوگا اور پوری دنیا اس کو کیسے دیکھے گی, اس پہ آپ کا کمنٹ ضروری ہے. خیال رکھیے گا, اگلے ولاگ میں ملتے ہیں.